اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللہ اس علم کو ہم سب کے لیے آسان فرما دیجئے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین ہم لے کر چل رہے ہیں، اور ہم اس کے آخری آیتوں کی طرف رواں دواں ہیں۔ تو سورہ یاسین کا بنیادی پیغام توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اللہ کی قدرت پر ایمان لانا ہے، انسان کو دنیا کی فانی زندگی سے بیدار کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور ہمیں سبق حاصل کرنا ہے کفار کے انجام سے اور مومنین کی کامیابی سے۔ تو سورہ یاسین ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے۔ پھر اس سورہ یاسین کو ہم تک پہنچانے میں ہمارے نبی پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسنجر، ایز اے مسنجر، ان کا جسے کہتے ہیں یہ ہمارے لیے پیغمبر بنے، اور ان کو پیغام دیا دی ڈیوائن ایڈریسر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور ہم تک پیغام پہنچا، جس میں سے مسلمانوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے، ڈسبلیورز کے لیے بھی پیغام ہے، اور ہم جو ہیں وہ ایڈریسز ہیں، ٹھیک ہے، مخاطب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اور ہمارے پروفٹ نے مخاطب کیا ہے۔ تو بیسیکلی لب لباب یا اس کی شارٹ ان 3 لائنز کی کہانی یہ ہے کہ ہم ٹاپک ہے، ہدایت ہمیں دی جا رہی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ میسج جب انسانوں تک پہنچانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے تو بیسٹ پرسن کو سلیکٹ کیا، تو مقصد ہمیں مخاطب کرنا تھا، تو ذریعہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ پھر ہم لوگوں نے سورت کو سم ٹائمز مفسر جو ہیں وہ مفسرین سورہ یاسین کو 8 حصوں میں بھی تقسیم کرتے ہیں اور 6 حصوں میں بھی تقسیم کرتے ہیں، لیکن مجھے پڑھنے میں یا تھوڑا سا اس کو آپ کو لوگوں کو سمجھانے میں مجھے لگا کہ ہم لوگ 6 پارٹس کو لے کے چلیں گے تو ہم اس کو گریجولی ریلیٹ بھی کرتے پائیں گے، کہ ان کا جائزہ بھی لیں گے کہ ان کی ترتیب ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ملتی ہے، اور ان آیات کا آپس میں کتنا لنک بنتا ہے، وہ بھی ہم اس کو انالائز کرتے ہوئے جائیں گے۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم نے فرسٹ پارٹ کو پڑھا جس میں قرآن حکیم کی سچائی کے بارے میں اور رسالت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر کہا کہ یہ کھلی ایک مبین ہے، خوشخبری ہے، یا ایک آیت ہے، یا ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور ایک پیغام ہے۔ پھر ہم لوگوں نے جب اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یقین دلا دیا کہ اگر آپ لوگ یہ مان گئے ہیں تو پھر دیکھیں آپ لوگوں کے لیے آسانی ہے، لیکن اگر آپ لوگ نہیں مانتے تو میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں، میں ایسے نہیں چھوڑوں گا، میں آپ لوگوں کا ہدایت دوں گا۔ تو انہوں نے ہمیں اگزامپل دی، جو کہ اس سورہ یاسین کا سب سے یونیک واقعہ ہے، کہ یہاں پہ ایک قوم پہ پہلے 2 پیغمبر بھیجے، پھر ری انفورسمنٹ کے لیے تیسرا بھیجا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو بھی تصدیق کے لیے کہ اگر خاص پیغمبر کی بات نہیں مانتے تو تم ہی میں سے ایک بندہ ہے جو تم ہی لوگوں جیسا ہے، لیکن اس کو یقین آ گیا۔ تو اس مومن کا واقعہ جو تھا ہم نے بڑی تفصیل میں پڑھا، اور ہم نے اس کے ہڈن میننگز بھی ڈسکور کیے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو دنیا میں بے مقصد پیدا نہیں کیا، میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں کا مقصد جو ہے وہ جنت کا حصول ہے، ٹھیک ہے، اور جنت کے حصول کے لیے آپ لوگوں کو عمل تو کرنے پڑیں گے، اور عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دینے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں آپ لوگوں کو میں نے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، زندگی، نعمتیں دی، تو یہ ساری ہماری نعمتیں ہیں، ہمیں پیدا کیا ہے ایک گندے پانی کے نطفے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پروسیس کو بتایا کہ کیسے میں ماں کے پیٹ سے اس کے گریجولی، ویکلی
डेली चेंजेस लाता हूँ। और इवन वो माँ के पेट में बच्चा होता है, लेकिन माँ भी जो है वो उसको खिला पिला नहीं सकती, वो सिर्फ उसको कैरी कर रही है। और उसको परवरिश कराना, उसकी ग्रोथ करना, वो सब अल्लाह के हाथ में होता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इंसान जिंदगी में आ गया तो अब मैंने उसके लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया है। आंखें खोलो, देखो अपने इर्द गिर्द। और अल्लाह ताला हर जगह पे हमें बता रहे हैं, ताकि लूना, अकल से काम लो। तुम लोग अकल से काम क्यों नहीं लेते हो? अकल का मतलब होता है सोच। सोचो इसको, और इर्द गिर्द अपनी निशानियों को जो मैंने आप लोगों के लिए दी है उनको देखो। ठीक है? और ये सब अल्लाह की कुदरत है और अल्लाह ताला की वाहद होने की निशानियां हैं। फिर हमने देखा कि अल्लाह ताला ने हमें भी मुखातिब किया है, लेकिन हम कुरान पढ़ते हुए ये समझ रहे होते हैं कि नहीं, ये तो सिर्फ कुरैश थे जिन जमाने में कुरान पाक आया, लेकिन वो कुरैश नहीं थे, वो हम भी हैं। अल्लाह ताला ने काफिर बोले हैं, अल्लाह ताला ने मुशरिकीन बोले हैं। काफिर का मतलब सिर्फ वो नहीं होता कि जो नॉन मुस्लिम होता है। काफिर हर वो बंदा होता है जो हदायत से इनकार करता है, वो काफिर होता है। काफिर का मतलब होता है इनकार करना, कुफर करने का इनकार करने वाला। तो बहुत सारी आयत को हमारे सामने अल्लाह ताला ने बता दिया, लेकिन हम लोग ब्लाइंड। उस वक्त के जो थे मुशरिकीन और जो कुरैश थे वो भी अंधे ही रहे। और आज हम भी उस चीज के लिए रीजनिंग मांगते हैं, हमें लॉजिक चाहिए होती है। लेकिन अल्लाह ताला ने बता दिया कि तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, तो अब तुम लोगों के साथ होगा क्या। तो अंजाम का अल्लाह ने जिक्र किया है यहाँ पे कि क्यामत आएगी, हिसाब होगा, और फिर मैं डिसाइड करूंगा कौन जन्नत में और कौन जहन्नम में। फिर जब हम लोग जन्नत में पहुंचे, तो अल्लाह ताला ने हमें पहले से एक प्रीव्यू दे रहे हैं ना। अल्लाह अल्लाह ताला अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि देखो, मैं आप लोगों को जन्नत में भेज रहा हूं, तो वहां पे ये सब कुछ होगा। और ये मैं कुरान पाक में बता रहा हूँ। और अगर आप लोग गौर कर रहे हो कि आप लोगों को खाने पीने का, या मैं आप लोगों के पैदा होने के अमल को बता रहा हूँ और आपके दिल को वो चीज भा रही है कि नहीं, ये क्लिक कर रही है, ये तो सच है, ये तो चीजें हमारे इर्द गिर्द हैं। और वाकई हमने बहुत आसानी से दुनिया में नहीं आए हैं, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। इंसान की जो मशीनरी है, जो उसकी ह्यूमन बॉडी है, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड, हमने इस चीज को एग्री कर लिया। देन वी हैव टू एग्री कि जन्नत भी है और जहन्नुम भी है। अब जन्नत में हमारे साथ क्या होगा, अल्लाह ताला ने उसको बहुत ही खूबसूरत एक पिक्चर हमारे लिए, एक इमेजिनरी एक हमें तस्वर दिया कि हम वहां पे ये करेंगे, हमारी अपनी सारी ख्वाहिशात वहां पे पूरी होंगी। तो साथ साथ अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, जो लोग नहीं बात माने, जो इस इम्तिहान में फेल हो गए, क्यामत के दिन जो हिसाब हुआ उसमें वो फेल हो गए, तो देन दे विल गो जहन्नम। जहन्नमियों का क्या हाल होगा, अल्लाह ताला वो बता रहे हैं। और अभी हम उसमें हैं, और इंशाल्लाह ताला हम इसको पूरी कोशिश करेंगे कि आज हम इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है ना? और अब हम पढ़ रहे थे जन्नती और जहन्नमियों का अंजाम। अभी तक जो हमने जन्नत के लोगों का अंजाम पढ़ा है, जो उनको रिजल्ट उनको मिला, वो ये वाला था कि इन्ना असहाबुल जन्नती अल यौमा फी शुगलिन फाकिहून, बेशक बहिश्ती इस दिन मजे से दिल बहला रहे होंगे। हुम अजवाजहुम फी जलालिन अला अराइके मुत्तकून, और उनकी बीवियों के साथ अपने, वो और उनकी बीवियां सायों में तख्तों पर तकिया लगाए हुए बैठे होंगे। ठीक है ना? टेक लगाना, यानी कि जैसे बादशाहों के होते हैं तख्ते, उससे भी ज्यादा बेहतरीन पे। ये हमने काफी इसको डिटेल में डिस्कस किया था। और मुत्तक के ओना के वो उनके ऊपर डिपेंडेंट कर रहे होंगे, कि इनके ऊपर तख्तों के ऊपर बैठे होंगे। ला हम फिया फाकिहातुम वला हुम मा यदऊना, उनके लिए वहां जन्नत में हर तरह के मेवे होंगे, उनके लिए वो सब कुछ होगा जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। और फिर सबसे बड़ा रिवार्ड, सलामुन कौलन में रब्बे रहीम, परवरदिगार की तरफ से इन्हें सलाम पेश किया जाए। दिस इज मोस्ट अमेजिंग और मोस्ट रिवॉर्डिंग थिंग इन एनी ह्यूमंस लाइफ। तो ये जन्नतियों का हमने एक शॉर्ट समरी पढ़ी थी कि जन्नत वाले ऐशो इशरत में होंगे, अपनी पार्टनर्स के साथ होंगे, हर किस्म का खाना पीना होगा, जो चाहेंगे वो करेंगे, और रहमान की तरफ से इन्हें सलाम पेश किया जाएगा। फिर हमने कहा अब ये जन्नतियों को तो हमें अल्लाह ताला ने क्लियर बता दिया, और ये बहुत मजे की चीज है, और हमारा मकसद भी जन्नत है इंशाल्लाह।
बट उन्होंने जहन्नमियों का अंजाम भी बताया अल्लाह ताला ने। अभी ये थोड़ा सा आपको बारीक फॉन्ट लगेगा, बट मैं चाह रही थी कि मैं इसको एक ही पेज पे लेके आऊं ताकि आपको उसकी एक समरी के तौर पे पढ़ाऊं। ठीक है ना। अब जहन्नमियों को अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, कहते हैं अम ताज़ु अल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आज अलग हो जाओ है मुजरिमों, अलम अहदु अलैकुम या बनी आदम अल अल्लाह ताबुदून अश-शैतानु इन्नहु लाकुम अदुव्वुम मुबीन। आदम की औलाद, मैंने ताकीद कर दी थी कि शांत शैतान की इबादत ना करना, क्योंकि वो तुम्हारा सरई खुला दुश्मन है। वो आनी अबदुनी हाजा सिरातुम मुस्तकीम, और ये कि मेरी इबादत करना ये सीधा रास्ता है। वलक्कद अज़ल्ल मिनकुम जबलन कसीरन अफलम तकूनु ताकिलून, अलबत्ता इसमें से बहुत से लोगों को गुमराह किया था, क्या तुम नहीं समझते। यहाँ पे ताके लूना का फेले मदारे का मतलब मुस्तकबिल का सीगा बता रहे हैं कि तुम समझ लो। लेकिन जब वो पिछली बात को बता रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं, वलक्कद अज़ल्ल मिनकुम जबलन कसीरन अफलम ताकनून, कि मैंने बहुत सारे, और किसने, शैतान ने बहुत सारे लोगों को गुमराह किया था। ठीक है ना। तो अब तुम समझ जाओ। तो इसका मतलब है कि वो पिछली एग्जाम्पल हमें दे रहे हैं। हम कौन है, हमें हदायत चाहिए, हमें इस टाइम शदीद किस्म की गाइडलाइन चाहिए। तो वही अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं, हाजे ही जहन्नम अल्लाती कुंतुम तुअद्दुन। तो ठीक है, अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं करना तो ये दोजख है, चलो रास्ता पकड़ो दोजख का, और यही तुमसे वादा किया गया। अस्लुहल योमा बेमा कुंतुम तकफरूना, जाओ, चले जाओ इस जहन्नुम में। ये तुम्हें तब मिल रहा है जो काम तुमने दुनिया में किए थे, जो कुफर तुम करते थे, तो उसके बदले में अब गिरो जाके तुम जहन्नुम में, दाखिल हो जाओ। अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा काना यक्सबूना, आज हम उनके मुंहों पर मोहर मोहर लगा देंगे, हमारे साथ इनके हाथ बोलेंगे, इनके पांव शहादत देंगे इस पर जो वो किया करते थे। वालौ नशाउ ला तमसना अला ऐनिहिम फअस्ता बकू अस्सरात फअन्नी यबसरूना, अगर हम चाहें तो इनकी आंखें मिटा डालें, बस वो रास्ते की तरफ दौड़ें, फिर वो क्यों कर देख सकेंगे। वाला ना वालौ नाशा ला मसखना हम अला मिकानातिहिम फमा अस्ता मिजा मुजियन वला यरजून, और अगर चाहें तो इनकी सूरतों को हम मसख कर दें, बस वो ना आगे चल सके ना ही वापस लौट सके। वह मन नुमर हूनन को सहूफिल अल खलकी अफला याकिलून, और हम जिसकी उम्र ज्यादा करते हैं बनावट में इसको उल्टा घटा देते हैं, क्या ये लोग नहीं समझते। तो हमने यहां तक पढ़ा था 63 तक, हाज़ि ही जहन्नम अल्लाती कुंतुम तुअदून, यही दोजख है जिसका तुमसे वादा किया गया था। आज हम पढ़ेंगे कि वो कह रहे हैं अस्लुहाल योमा बिमा कुंतुम तकफरून, जाओ आज इसमें दाखिल हो जाओ और इसके बदले में जो तुम कुफर किया करते थे। अब असलुहा मतलब है दाखिल हो जाओ इसमें, अब जाओ असलुहा इसमें दाखिल होके जलने का मजा लो। ठीक है। अल योमा आज, यानी क्यामत का जो दिन होगा, बिमा बदले में, इसके इसके सबब, यानी बी और ये रूफे जारा और माँ दोनों को मिला के लिखेंगे तो पता चलेगा कि ये मतलब है बदले में, इसके सबब। और कौन तुम, कौन मैंने आपको बोला था माजी का होता है सीगा, और तुम जो है ये जमीर है। कुन तुम थे, माजी का था तो थे आ जाएगा। तक फरूना तुम कुफर किया करते थे, तक फरूना तुम कुफर किया करते थे, करते हो, करते रहोगे, आज इसमें दाखिल हो जाओ इसके बदले जो तुम कुफर किया करते थे। अब वो क्या कह रहे हैं कि असलुहा अल यौमा बिमा कुंतुम तकफरूना, दाखिल हो जाओ आज इसमें, चला दिए जाओगे इसमें। और ये जो असलू है, ये इसका जो मादा है, ये जो रूट वर्ड है, वो स्वाद लाम और छोटी ये है, बट हमें यहाँ वाव मिल रहा है, कोई बताएगा क्यों मिल रहा है। वही गर्ल्स, जमा है इसलिए। नहीं,
باری جان جمع کا صیغہ ہے۔ مادہ دیکھو، سواد، لام اور یہ، اگر میں آپ کو بولوں کہ اصل ہوا کا مجھے روٹ ورڈ بتائیں تو آپ کیا بتائیں گے؟ باری جان سولا سواد لام یا، یا کیوں آپ نے مجھے بتایا؟ کیونکہ یہ حرف علت ہے تو وہ واو سے بدل گیا واؤ سے بدل گیا ہے، چینج ہو گیا نا، تو ہے۔ اس کو جی جی تعلیل باری جان۔ کہتے ہیں، اس کو تعلیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ واؤ یا ہے، اس لیے آپ لوگوں کو میں نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا ریمائنڈ کرا لوں، جلنا اور بھڑکنے کو کہتے ہیں، صرف داخل ہونا نہیں ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ یہ جہنم ہے، اب اس میں صرف داخل نہیں ہو جانا آپ نے اندر، نو، اندر جا کے آپ نے جلنا ہے، بھڑکنا ہے، اور وہ مکمل عذاب ہے جس کو آپ نے جھیلنا ہے، اور وہ اسی دن سے سٹارٹ ہو جانا ہے۔ الیوم، آج، وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا، اب یہ دیکھ لو، یہ حقیقت ہے تمہارے سامنے، بما کنتم تکفرون، اس کفر کے بدلے میں جو انکار تم کرتے تھے نا، یہ وہ ہے۔ اللہ کے عدل کا اظہار جنت میں جانے کی وجہ کوئی ظلم نہیں ہے، اب اللہ ہم پہ کوئی ظلم نہیں کر رہا ہے، بلکہ ہمارے اعمال ہیں۔ اللہ کو کیا پڑی ہم پہ ظلم کریں، وہ تو ہمیں اس نے کریٹ کیا ہے، ہمیں اس نے پیدا کیا ہے، ہمیں اس نے ہدایت کا راستہ دے دیا ہے، وہ تو ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہم پہ رحمت، ہمیں ہر بات پہ کہتا ہے توبہ کر لو تو راستے کھلے ہیں ہدایت کے، توبہ کر لو راستے کھلے ہیں۔ اللہ ہم پہ کیوں ظلم کریں گے؟ اللہ ہم پہ ظلم نہیں کر رہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے، جو تم سے کہا گیا تھا نا کرنے کو تم نے نہیں کیا، تو اب یہ تمہارا قصور ہے۔ اب ایگزام میں اگر آپ اچھا پیپر کرو گے تو آپ کو 100 میں سے 100 مارکس ملیں گے، آپ نے جتنی پڑھائی کی آپ کو اس کے مطابق گریڈ کر دیا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہم نے جو جو عمل کیے ہمیں اس کے مطابق ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں ملے گا۔ اور پھر ہم نے تو توبہ بھی نہیں کی نا، جیسے ایگزام ہوتا ہے ری ٹیک کر لیتے ہیں، اب کم مارکس آ رہے ہیں، فیل ہو گئے ہیں، چلو جا کے دوبارہ پیپر دے دیتے ہیں تو اچھے مارکس آ جائیں گے ہمارے، بٹ ہم تو وہ بھی نہیں کرتے، ہم توبہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کہتے نہیں جو ہم نے ٹھیک کیا وہ ٹھیک کیا، ہماری قسمت میں یہی لکھا ہوا تھا، ہمیں ایسا ہی ملنا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ بھی یہ فرما رہے ہیں اسلحہ اليوم بما کنتم تکفرون، یہ لو، یہ وہ جہنم ہے جس میں تم نے داخل ہونا، ٹھیک ہے؟ اوکے، تو یہ لو، یہ جہنم ہے جس میں تم نے داخل ہونا ہے۔ تو یہ تو ایک ہلکی سی آپ کہہ لیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے مجھے ایک پکچر بنا کے دی ہے، جو کہ یہ تو ایک ہماری ایک ہیومن آئی دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ بھی 6x6 والی، جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 6x6 پرفیکٹ جو آئی ہوتی ہے، آئی سائڈ ہوتی ہے، وہ 6x6 دی ہے۔ تو اگر فرض کریں اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ دے دیتا، ہمیں تو جراثیم بھی چل بل کرتے نظر آتے ہیں ہر طرف، جیسے ہم مائکروسکوپ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں بڑے بڑے جراثیم نظر آتے ہیں، تو وہ اس لیے کہ وہ اس کو بڑا کر دیا گیا، وہ شیشے کے تھرو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک بڑے لارج اسکیل میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف 6x6 دی ہے، بس اس سے گزارا کرو، اس سے زیادہ پہ تمہارے لیے زندگی مشکل ہو جانی ہے، جتنے تمہارے ارد گرد جراثیم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو تصویر بھی آپ کے سامنے آ رہی تو یہ بھی 6x6 کی ہے، تو یہ اتنی ہے جتنا ہم ویژولائز کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس سے کہیں بڑا عذاب ہوگا۔ اب اسلحہ اليوم، اسلحہ فعل امر ہے، حکم دے رہے ہیں نا اللہ میاں، لو داخل ہو جاؤ، جاؤ گھس جاؤ اس کے اندر، تو اللہ نے حکم دیا ہے، ضمیر جو ہے وہ ہاں ہے، اور وہ جہنم ہے، کیونکہ اسلحہ داخل ہونا ہے نا کس میں، جہنم میں، تو ہاں ضمیر جہنم کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور مفعول بھی بن رہی ہے، الیوم ظرف زمان، آج، قیامت کا دن، ٹوڈے، وہ کس کے ساتھ متعلق ہو رہا ہے؟ فعل اسلحہ کے ساتھ، ظرف زمان بھی الیوم کے ساتھ جا رہا ہے کہ داخل ہو جاؤ جہنم میں آج، بما، با جو ہے حروف جر، ما اسم موصول ہے، ٹھیک ہے، جو اس کو ملا رہی ہے سبب بیان کرنے لئے، کیوں داخل ہو جاؤ اس کے اندر، اسلحہ الیوم، آج داخل ہو جاؤ نا اس کے اندر، کیوں؟ بما، کیوں؟ کن تم تکفرون، کیونکہ تم وہ گناہ کرتے رہے تھے، کن تم فعل ناقص، اسم ضمیر تم آ رہا ہے بیچ میں، ٹھیک ہے، کون آ جاتا ہے فعل ناقص بھی ہوتا ہے، اور یہ ماضی کے معنی دے دیتا ہے تکفرون کو، ٹھیک ہے نا، کرتے رہے تھے، لیکن کن تم تھا کے معنی میں بھی آئے گا، اور چونکہ آگے مضارع آ رہا ہے تو ہم اس کو پریزنٹ کے معنی میں بھی لیں گے، یہ خوبصورتی ہے اس کی عربی کی، ہماری اسم ضمیر تم، اور خبر ہماری کیا بن رہی ہے؟ تکفرون، فعل مضارع، ہمیں خبر مل رہی ہے کس سے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چلو جاؤ اندر، آج جاؤ، اب بھی جہنم کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کی ریزن وہ جوڑ رہے ہیں، پہلے والے ہمیں جہنم میں بھیجنے کے لیے اس کی ریزن ہمیں وہ دے رہے ہیں کیونکہ تم کفر کرتے رہے، تو ہمیں خبر مل گئی، کیا خبر ملی؟ کہ ہم نے کفر کیا تھا،
تو وہ ہمیں کہاں سے ملی؟ تکفرونا سے، پہلے مدارے سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ بولیں گے۔ اللہ اکبر۔ وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے وہ جو کیا کرتے تھے۔ اب ذرا غور سے آپ نے اس کے معنی ڈھونڈنے ہیں، غور سے اگر آپ کو اس کے معنی پتہ چلیں گے تو آپ آگے اس کو اور کلیئر کر پائیں گے۔ الیوم، آج، نختم، ہم مہر لگا دیں گے۔ یہ جو مہر ہوتی ہے نا، جیسے آپ پرانے زمانے میں لفافہ بند کرتے تھے اور اس کے اوپر موم پگھلا کے اوپر سٹیمپ لگا دیتے تھے تو وہ پکا فکس ہو جاتا تھا، یہ اس سینس میں مہر کہتے ہیں۔ یا آپ اس سینس میں لے سکتے ہیں کہ جو ہمارے لپس ہیں ان کو سی دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس کو مہر لگانا بالکل بند ہو جائے گا، اب ہمارا منہ نہیں بولے گا، ہماری زبان نہیں بولے گی، ہم کلام نہیں کر پائیں گے، ہم کوئی صفائی نہیں پیش کر سکیں گے اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، کس پر؟ اللہ افواہہم، ان کے منہ پر۔ ہم آ رہا ہے ضمیر جمع کی، وہ تکلمونا، تکلم کرنا، بولنا، اور ہم سے بات کریں گے کون؟ اب وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے منہ پہ تو مہر لگا دی، اب وہ تو بات نہیں کر سکتے، لیکن تکلم کریں گے ہم سے، بات کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، ایدیہم وتشہد، اور گواہی دیں گے، ارجلہم، ان کے پاؤں، بما، اس کے بدلے، کانو، وہ تھے، یکسبونا، جو وہ کمایا کرتے تھے۔ اب کمانا صرف مال نہیں ہوتا، پیسہ نہیں ہوتا ہے، آپ امال بھی تو کما رہے ہیں نا، ہمارے امال بھی ہم کمائیں گے، جو وہ کمایا کرتے تھے اس کی گواہی کون دے گا؟ ہمارے ہاتھ دیں گے، ہمارے پاؤں دیں گے، کیونکہ ہمارا منہ بند کر دیا جائے گا۔ اب الیوم، آج، قیامت کا دن، نختم، ہم مہر لگا دیں گے، کافر اب اپنے گناہوں کا انکار نہیں کر پائیں گے۔ کافر انکار کرنے والے کو کہتے ہیں کہ کافر کیا کریں گے؟ انکار نہیں کریں گے۔ اللہ افواہہم، ان کے منہ پر۔ دنیا میں لوگ اپنی زبان سے جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کر، دھوکے دے کر خود کو بے گناہ ثابت کر دیتے ہیں، کس سے؟ زبان سے۔ او میں قسم چکتا ہی ہے گالی نہیں ہوئی، یا بڑی سے بڑی قسم کھا لیں گے اور کہیں گے بعد میں کہ ہم تو کفارہ دے دیں گے، کوئی بات نہیں، قسم اٹھا لی ہے تو قسم تو صرف اللہ کی ہوتی، لیکن قسم اٹھانا، قرآن پاک کی لوگ اٹھا کے جھوٹی قسمیں کو اٹھاتے ہیں، کھاتے ہیں، تو یہ تو دنیا والوں کو تو دھوکہ دے دیا آپ نے، اللہ کو تو نہیں دھوکہ دے پائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے آج کے دن میں تمہیں صفائی کا موقع ہی نہیں دے رہا، جب میں تمہیں دوزخ میں بھیج رہا ہوں اب تم کچھ بول ہی نہیں پاؤ گے، کیونکہ اب تمہارے پاس ٹائم ختم ہے، میں نے تمہیں کہا کہ ٹل ڈیتھ بیڈ پہ تمہارے پاس چانس ہے، تم بول لو، تم توبہ کر لو، اپنے اعمال کو سیدھے کر لو، لیکن تم نے نہیں کیا تھا، اب تمہاری زبان یہاں پہ آتے ہی بند، تمہارا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وَتُكَلَّمُونَ أَيْدِيهِمْ، دنیا میں ہاتھ وہ تمام اعمال انجام دیتے تھے جو زبان چھپاتی تھی، قیامت کے دن یہی ہاتھ اللہ کے سامنے سچ بیان کریں گے۔ اگر کسی نے ظلم کیا تو ہاتھ بتائیں گے کہ یہ اس نے کیسے کیا، اگر کسی نے رشوت لی تو ہاتھ گواہی دیں گے کہ کب لی اور کیسے لی، اور اگر کسی نے پرواہ نہیں کی تو ہاتھ خود بول پڑیں گے کہ یہ ایسے بالکل کیئر لیس تھا۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تمہیں میں رزق دیتا ہوں اس میں سے لوگوں کی مدد کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، لیکن ہم نے کیا کہا؟ ہم نہیں کریں گے، اگر اس کی قسمت میں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا، ٹھیک ہے نا، اس وقت تو ہم نے زبان بول دی، پھر جب ہمارے ہاتھ بولیں گے کہ یہ جو ہاتھ تھے یہ بخل کرتے تھے، یہ کنجوسی کرتے تھے، یہ نہیں آگے جانے دیتے تھے، یہ جو انسان تھا جس کے ساتھ ہم لگے ہوئے تھے یہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتے تھے، ہمیں صدقہ خیرات نہیں کرنے دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ سے ہمارے ہاتھ اس چیز کی گواہی دے دیں گے، کیونکہ ہاتھ سے دینا ہے نا، ہم نے کسی کو بھی دینا ہے، کوئی بھی چیز دینی ہے، چلیں آپ نے بینک سے فارورڈ بھی کرنے ہیں پیسے کسی کو صدقے تو بھی ہاتھ سے ہی کرنے ہیں، وہ خود بخود تو ہوں گے نہیں، تو ہاتھ ہمارے خلاف ہمارے جو ہے نا وہ گواہی دیں گے۔ اب جیسے اگر آپ فرض کرتے ہیں آپ ایک کمپیوٹر لے کے آتے ہیں، موبائل لے کے آتے ہیں، گھر پہ لاتے ہیں، چلاتے ہیں، وہ خراب ہے، وہ کام ہی نہیں کر رہا، ایک گائے آپ نے لے لی، آپ نے کہا کہ چلو اس کا دودھ دیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، وہ گائے دودھ ہی نہیں دے رہی، وہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کا، آپ نے ان کو پھینک دینا ہے،
ان کا استعمال ہی نہیں ہے آپ نے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے، ہمیں پاؤں دیے، آنکھیں دی، زبان دی، ان کا استعمال صحیح کرو۔ اور اللہ کے نزدیک یہ اچھی چیزیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کو دے کے بھیجی، لیکن آپ نے ان کا استعمال ہی نہیں کیا، تو پھر اللہ کیا کریں گے؟ ان کو اپنے پاس تھوڑی رکھیں گے، حساب کریں گے اور ان کو پھینکیں گے جہنم میں۔ ان کے بھی کسی کام کی وہ چیزیں نہیں، جس طرح دنیا میں ہمارے کام کی چیزیں نہیں ہوتی، ہم یہ پھینک دیتے ہیں، کسی کو ادھر ادھر اٹھا کے پھینک دیں گے، کام کی نہیں ہے، اسٹور میں رکھ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے ساتھ وہی کرنا ہے، کیونکہ اس نے بہترین انسان کو پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، لیکن اس نے وہ اس کے کام ہی نہیں آیا۔ جس کام کے لیے اس نے بھیجا اللہ نے، وہ کام اس نے کیا ہی نہیں، تو ہمارے ساتھ پھر سلوک ہوگا تو وہ پھر ایسے ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تشہدو، مطلب گواہی دینا، سچ کو ثابت کرنا۔ پاؤں گواہی دیں گے ہمارے، انسان کہاں کہاں گیا، کس کام میں ملوث رہا، کہاں برائیوں کو لے کے چلا۔ جو زبان دنیا میں کہتی تھی نا میں نے کچھ نہیں کیا، وہ خاموش ہو جائے گی، اذا خود بخود حقیقت بیان کریں گے۔ ہمارے تمام اعمال ہمارے جسم پر لکھے جا رہے ہیں، اور ہمارا جسم ہی ہمارے خلاف گواہی دے رہا ہوگا اس دن۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہمارے نبی سے کہہ رہے ہیں ان کو بتا دو کہ یہ میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر ایسا نہیں ہوتا، پیار سے سمجھا رہا ہوں، نشانیاں دکھا رہا ہوں، جنتیوں کے پورے نظارے تم لوگوں کو دکھا رہا ہوں، پھر بھی اگر تم لوگوں کا انکار کرو گے، پھر بھی صحیح سترو گے نہیں، جہنم میں جاؤ گے، وہاں پہ تمہارے منہوں کے اوپر میں مہر لگاؤں گا، ہاتھ پاؤں سے گواہی دلاؤں گا، جو تم لوگوں کا حصہ تھے، جو تم لوگوں کو لے کے چلتے تھے۔ اور زبان کتنی اللہ تعالیٰ نے امپورٹنٹ رکھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے زبان انسان کو اس لیے دی کہ میں نے جب ان کو وحی دینی ہے، جب میں نے اپنی کتاب نازل کرنی ہے، تو وہ کسی نہ کسی زبان میں یہ پڑھیں گے، بولیں گے، لیکن وہ زبان ہی کام نہیں آئی، وہ اس نے اس کتاب کو پڑھا ہی نہیں، اس ہدایت کو لیا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اسی کے اوپر مہر لگانی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے، جسم دیا، اور وہی ہمارے خلاف گواہی دے رہا ہو، وہی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا جس کو ہم نے ساری زندگی اپنے ساتھ رکھا، جن پاؤں پہ چل کے ہم نے برائیاں کی، جن ہاتھوں پہ چل کے، جن ہاتھوں سے کام لے کے ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، اور زبان سے ہم نے قسمیں جھوٹی کھائیں، اور آنکھوں کے ساتھ کیا کیا، چلیں اب یہ بھی دیکھتے ہیں آگے۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کا بھی بتائیں گے آپ کو۔ یکسبونا مطلب صرف مادی کمائی نہیں، بلکہ تمام اعمال ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں چاہے وہ برے ہوں۔ انسان کے اعمال کو محفوظ رکھا ہوا ہے کس نے؟ اللہ نے۔ قیامت کے دن وہی ہمارے خلاف اعمال بھی گواہی دیں گے، جسم بھی گواہی دے گا۔ دنیا میں لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے تو گناہ چھپے ہوئے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں ہاتھ پاؤں آنکھیں زبان ہر چیز دی ہے، یہی گواہ ہے۔ اور دنیا میں ہم لوگ چھپ کے کوئی غلطی کر لیتے ہیں، کوئی جرم کر لیتے ہیں، اپنے ماں باپ سے چھپ کے کر لیتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے، اولاد سے، میاں سے، سب سے چھپ کے کام کر لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی بات نہیں، جب ہم مریں گے تب دیکھا جائے۔ لیکن صرف اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا، آپ کے ہاتھ پاؤں جسم، آپ کے پورا جسم آپ کے خلاف گواہی دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ تشہدو ارجلہم، یہ دیکھیں گواہی دے رہے ہیں آپ کے پاؤں، تکلمون ایدیہم، ہاتھ کام کر رہے ہیں، زبان نہیں کام کر رہی، آپ کے ہاتھ بول رہے ہیں اس دن، یہ ہمیں وہاں وہاں لے کے گیا، یہ اس نے ہم سے یہاں یہاں کام کروائے، ہم سے غلط کام کروائے۔ پھر کیا ہوا؟ اب آگے دیکھیں، الیوم، اس کی تھوڑی سی ترکیب کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، ترکیب سے چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ الیوم ظرف زمان ہے، اور نختم فعل مضارع، مہر لگانا، نختم، ختم کہتے ہیں مہر، ختم کہتے ہیں مہر لگانے کو، تو نختم فعل مضارع لگا دیں گے، لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ حروف جر، افواہم اسم مجرور بن رہا ہے، کیونکہ اس کے شروع میں جب اللہ آ گیا تو یہ اسم ہے، اف منہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسم ہے نا، فعل نہیں ہے، اور ہم ضمیر ہے، تو یہ حروف جر، جر مجرور۔ وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ، واو حرف عطف، کنٹینیوٹی کر رہا ہے، تکلمون کیا کریں گے؟ کلام کریں گے، تو یہ ہو گیا آتائن کا تا، ٹھیک ہے نا؟ سارے کلام کریں گے، فعل مضارع کا مفعول اس میں نہ آ رہا ہے، تو کلمو کیا ہو گیا؟ مضارع، اور مفعول اس کے اندر نہ ہے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، دیکھیں تو کلمونا میں تو کلمو فعل مضارع، نون جو ہے وہ مفعول بن رہا ہے، اور ایدیہم کیا بن رہا ہے؟ ہاتھ، یعنی کلام کون کرے گا؟ ہاتھ کریں گے نا،
تو کلام کرنے والے تو ہاتھ ہے، تو وہ فاعل ہوئے، اور کلام کرنا فعل ہے، اور کیا کر رہے ہوں گے؟ ہمارے ہاتھ کر رہے ہوں گے، تو اس لیے وہ فائل بن رہا ہے۔ تاشہدو ارجلہم، باؤ حرف عطف، تاشہد فعل مدارے، ارجلہم فائل، بما کانا یکسبون، بما حروف جر، ٹھیک ہے، ماں جو ہے بے حروف یار، ماں اسم موصول ہے، کانو کانا سے کانو فعل ناقص ماضی میں چلا جاتا ہے، واو الف آ رہا ہے تو ماضی کا کانو ہے یہ، یکسبونا فعل مضارع خبر کا، ٹھیک ہے نا، خبر کانو بن رہی ہے اس کی یکسبونا کی۔ تو یہ اب آپ اس کو بعد میں پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا، منہ پہ مہر لگا دی، ہاتھ پاؤں گواہی دے رہے ہیں، تو آنکھیں کیا کر رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَا تَمَسْنَا عَلَىٰ عَيْنِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا ڈالیں، فَأَسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنِّىٰ يَبْصِرُونَ، بس وہ راستے کی طرف دوڑے لیکن وہ کچھ دیکھ ہی نہیں پائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاتھ اور پاؤں گواہی دے رہے ہیں، منہ پہ ہم نے مہر لگا دی، آنکھیں بچی نا، آنکھوں سے دیکھتے تھے، ہم نے آنکھوں کو دیکھنے کے لیے یہ نہیں کہا تھا کہ جا کے وہاں پہ برائیاں دیکھو، ہم نے کہا تھا میری قدرت کی نشانیاں دیکھو، جیسے میں نے پیدا کیا ان سے سبق حاصل کرو، لیکن تم نے آنکھوں کا استعمال ناجائز یوز کیا، تم نے آنکھوں کو 24 گھنٹے میڈیا پہ لگا دیا، دن رات تم نے میڈیا پہ لگائے رکھا، اور تم نے یہ نہیں کہا کہ میں ان آنکھوں کو قرآن رسول کی ہدایت پہ لگاؤں، یا میں ان آنکھوں کو اپنی عبادات میں لگاؤں، میں ان آنکھوں کے ساتھ غریبوں کا درد دیکھوں اور اس کو محسوس کروں، میں ان آنکھوں کے ساتھ امیروں کی تکبر کو دیکھوں اور اپنے اندر سے وہ تکبر ختم کروں، لیکن اللہ نے کہا کہ تم لوگوں نے تو وہ بھی نہیں کیا، تو میں اگر رائٹ نہ ہو، اگر میں چاہوں تو میں اس کو بھی مٹا ڈالتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اولا ولو نشاء، اور اگر ہم چاہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مکمل قدرت اور اختیار کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینے میں اس کی اجازت نہیں لیں گے، اس کے محتاج نہیں ہے، وہ جیسا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ پھر بھی مہلت دیتا ہے کہ سدھر جاؤ، سیدھے راستے پہ آ جاؤ، لا تمسنا، تو ہم مٹا دیتے کسی چیز کو، مکمل طور پہ ختم کر دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تو آنکھیں بھی ختم کر سکتا ہے، آنکھوں کی جگہ ہمارا کچھ ہو ہی نہ، سوراخ ہو، بنائی ہو، ہوتی ہے دنیا میں لوگوں کے پاس، آنکھیں بالکل پتھر ہو جاتی ہیں، ان کو دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، کیا کہتے ہیں ہم، جن کی آنکھیں نہیں ہوتی نا وہ قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں حافظ صاحب، حافظ صاحب کے نام سے ہی ہمارے ذہن میں بلائنڈ لوگ آ جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جو حافظ ہوتے ہیں وہ جنتی ہوتے ہیں، مطلب جو بلائنڈ ہوتے ہیں، کیوں جنتی ہوتے ہیں؟ وہ دیکھ ہی نہیں پاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں وارننگ دے رہے ہیں نا، وہ دیکھ ہی نہیں پاتے ہیں، اور جب وہ دیکھیں گے نہیں تو بولیں گے کیا؟ جب وہ بولیں گے نہیں تو ان کے ہاتھ پاؤں ان کو لے کے کہاں جائیں گے؟ صرف ایک 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 اپنے اعضاء کی بات کر لیں، آپ کی باڈی میں اللہ تعالیٰ نے بنا دیے اور کہا کہ ان کو صحیح مقصد کے لیے استعمال کر لو، اگر ایک اندھے کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، پیدائشی طور پہ آنکھیں نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، کیوں؟ اس کا دیکھو لنک کیسے بنا رہے ہیں، کس طریقے سے لنک بن رہا ہے ہمارا، اللہ عینہم، ان کی آنکھوں پر، آنکھیں انسان کی سب سے قیمتی حصہ ہے جس سے وہ دنیا کو دیکھتا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میں چاہوں تو اس کی روشنی کو ختم کر دوں، اور وہ دیکھ ہی نہیں سکے، اور اللہ کرتے ہیں، ہمارے سامنے اگزامپلس کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں، بھی تو میں کہہ رہی ہوں ہماری آنکھیں ہیں بٹ ہم دیکھتے نہیں، ہم ان اندھوں کو صرف ایسے معذور سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نشانی بنا کے بھیجی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ استبق، کس چیز کی طرف؟ جلدی سے دوڑنا، یہاں پہ فا ہے، یہ وا نہیں ہے، فا، فاستبقوا الصراط، پھر وہ راستے کی طرف دوڑیں گے، سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے، سیدھا راستہ یا وہ عام راستہ جس پر لوگ چلتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، اندھا کر دیں آپ کو، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ دوڑیں گے ادھر ادھر، لیکن آپ کو راستہ ہی نہیں دکھائی دے گا کیونکہ آپ اندھے ہیں، تو آپ اس ٹائم اللہ سے کہیں گے ہمیں آنکھیں واپس کر دو، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہمارے منہ پہ مہر ہٹا دو، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے کہنے میں ہی نہیں رہے، وہ تو آپ کے ساتھ ہو گئے، تو اس وقت ہمیں احساس ہوگا، بٹ ٹائم ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، فَأَنِّي يُبْصِرُونَ، کہاں سے دیکھ سکیں گے ہم یہ؟ جب اللہ ہم سے بنائی ہی چھین لے گا تو ہم راستہ ہی نہیں دیکھیں گے، تو پھر اب اللہ کا اختیار ہے،
اللہ جس کو چاہے گا عاجز بنائے گا اور جس کو چاہے گا اس قابل نہیں بنائے گا۔ اللہ کا فضل مانگے، یہ آیت پڑھیں، پریشانی ہو اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت مانگے۔ اللہ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں کہ یہ دنیا میں اندھے نہیں تھے، ان کی آنکھیں تھیں، بٹ یہ دل کے اندھے تھے۔ سورۃ حج کی یہ آیت ہے کہ یہ انسان جو میں نے دنیا میں بھیجا ہے، ان کو آنکھیں دے کے بھیجا تھا، لیکن یہ دل کے اندھے ہو چکے تھے، دل کی آنکھوں سے دیکھتے نہیں تھے، کیونکہ ہم اسپرچولی بات کر رہے ہیں، ہم دل کی بات کر رہے ہیں، ہم عقل کی بات نہیں کر رہے۔ تو نیکی اور بدی کا فرق جو ہوتا ہے وہ حقیقت میں ہمیں دل سے محسوس کرنا ہوتا ہے اور آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے، لیکن ہم دل سے ہی اندھے ہوتے ہیں، ہم قبول ہی نہیں کر رہے ہوتے حقیقت کو۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اصل اندھا پن ہے کہ آپ کے پاس دولت کا نشہ ہے، آپ اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھتے، اسپرچولی آپ بلائنڈ ہو چکے ہوئے ہیں اور اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں اور جھوٹ کو سچ بنا کر اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طرح سے اندھا پن ہے۔ اندھا پن وہ نہیں ہے، قرآن کہہ رہا کہ جو آپ کی آنکھیں ہیں، اندھا پن وہ ہے جو آپ کا دل اور روح میں اندھا پن ہے، آپ چیزوں کو فیل نہیں کر رہے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، اپنی سوچ کو چینج نہیں کرتے ہیں۔ اب یہ آیت شرط کے طور پہ اللہ نے کہی ہے، اگر ہم چاہیں، وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں، لَتَمَّسْنَا عَلَىٰ عَيْنِهِمْ، تو ہم ان کی آنکھ کو مٹا دیتے۔ یہ نتیجہ پہلا اللہ بتا رہے ہیں شرط کے ساتھ۔ فَأَسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر وہ راستہ پانے کے لیے دوڑتے، مزید نتیجہ کس کا؟ اگر ہم چاہیں گا، ہم ان کی آنکھیں مٹا دیں اگر ہم چاہیں، ہم چاہیں تو وہ راستہ پانے کے لیے دوڑے، ہم چاہیں فانی یبصرون، تو وہ کیسے دیکھ سکتے تھے؟ اختتامی سوال کے طور پہ۔ اس لیے یہ جملہ جو ہے یہ شرطیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں چاہوں تو ان کی آنکھیں مٹا دوں، ان کے راستے کے لیے ان کو بلائنڈ کر دوں، تو وہ کیسے دیکھ سکیں گے؟ وہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ اب آپ نے غور کرنا ہے کہ یہاں پہ کون سے فعل یوز ہو رہے ہیں اس آیت کے اندر۔ گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے جب ہم دیکھتے ہیں تو نشا فعل مضارع ہم چاہیں، ماضی میں نہیں کہہ رہے اللہ، پریزنٹ میں کہہ رہے ہیں، چاہیں گے، چاہ رہے ہیں۔ لتمسنا فعل ماضی ہم نے مٹا دیا، ٹھیک ہے، تو ہم پہلے لوگوں کے ساتھ یہ کر چکے ہیں، ہمارے لیے وہ ایز اے ایگزامپل بتا رہے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، اگر میں یہ چاہوں تو میں کر سکتا ہوں۔ ماضی کی ایگزامپل ہمیں دی جا رہی شرطیہ جملے میں۔ اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ استباقو فعل ماضی، واو اور الف آ رہا ہے، انہوں نے دوڑ لگائی، کنہوں نے؟ جن کو انہوں نے بلائنڈ کیا، اللہ تعالیٰ نے۔ میں نے آپ کو بولا ہر انسان کی قیامت اسی دن آ جاتی ہے جس دن وہ دنیا سے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک انسان کو آپ تصور میں کر کے اس ٹائم سوچیں کہ وہ دنیا سے چلا گیا، تو اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا کہ اس کو آنکھوں کو مٹا دیا، وہ دوڑ پڑا اپنا راستہ ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر ادھر، کیونکہ اس نے دنیا میں اپنی آنکھوں کے ساتھ دنیا دیکھی ہوئی تھی، اس کو پتا تھا میری آنکھیں مجھے راستہ دکھائیں گی، دل کی آنکھیں راستہ دکھائیں گی، لیکن اس نے دونوں کا استعمال نہیں کیا، تو اللہ نے اس کی آنکھیں مٹا دی، تو وہ دیکھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، اب میں آپ لوگوں کو یہاں پہ افعال بتانے کا مطلب آپ لوگوں کو یہ ہے کہ یہ مت سمجھیں کہ یہ چیزیں صرف ماضی میں تھی، نو، یہ پریزنٹ میں اللہ تعالیٰ کیوں ہر جگہ پہ ہمیں فعل مضارع شروع میں لگا رہا ہے، پھر فعل ماضی بتا رہا ہے، پھر فعل استبقوا انہوں نے دوڑ لگائی، اور پھر یبصرون فعل مضارع بتا رہا ہے۔ ایک ہی آیت میں فعل مضارع پریزنٹ اور فیوچر، پریزنٹ اور فیوچر، سٹارٹ پریزنٹ اور فیوچر پریزنٹ، لیکن جو ہمیں اگزامپل دی جا رہی ہے وہ ماضی کی، اور اگزامپل ہمیشہ ماضی کی ہوتی ہے، جو دے کے سمجھایا جاتا ہے وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اس لیے یہ چیز آپ ذہن سے نکال دیں کہ یہ قرآن پاک قریش کے لیے تھا، یا قرآن پاک مشرکین کے لیے، نو، قرآن پاک انکار کرنے والوں کے لیے ہے، جھٹلانے والوں کے لیے بھی ہے۔ اور یہ جو فعل میں آپ کو نکال کے میں نے بتایا، یہ اس چیز کا واحد ثبوت ہے، جن کو پتا ہے فعل مضارع گرامر میں کیا رول پلے کرتا ہے، فعل ماضی کیا کرتا ہے اور فعل مضارع کیا کرتا ہے۔ اور آپ کے سامنے اس آیت میں یہ سارے افعال سامنے آپ کے آگے پڑے، جو یہ آپ کو اناؤنس کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہونا کیا ہے۔ لَتَمَسْنَا عَلَىٰ عَيْنِهِمْ فَأَسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ۔ اب یہ دیکھ لیں، اللہ نے اگر آنکھیں بند کر دیں تو ہمارا کیا حال ہو۔ یہ تو ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کریٹ کی گئی تصویر ہے کہ ہمیں یہاں پہ راستے نہیں مل رہے، تو جہنم کے عذاب میں منہ پہ مہریں لگی ہوئی ہیں،
آنکھیں ہماری بند ہو چکی ہوئی ہیں، ہاتھ پاؤں ہمارے ہی خلاف گواہی دے رہے ہیں، اور ہم راستہ نہیں ڈھونڈ مل رہا ہمیں۔ وہاں پہ یہ صحرا نہیں ہوگا، وہاں پہ آگ ہوگی، وہاں پہ عذاب ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا پہلے سے بتا رہے ہیں، وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مِكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی صورتیں ہی مسخ کر دیں گے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مَضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، بس وہ نہ آگے چل سکیں گے نہ واپس لوٹ سکیں گے۔ نہ اب بات ہو رہی ہے آنکھوں کی، نہ منہ کی، نہ ہاتھ کی، نہ پاؤں کی، شکلیں جن کو ہم اتنا پیار کرتے ہیں ان کو بگاڑ دیں گے۔ آپ دیکھیں کسی کی شکل کے اوپر تیزاب پھینک دیں، وہ دیکھنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، اس کی شکل عجیب سا ہمیں فیل ہو رہا ہے۔ جل جائے تو ہمیں ایون آپ کے فیس پہ ہیئر گرو کر جائیں تو عجیب سی شکل لگنے لگ جاتی ہے۔ مطلب یہ بہت چھوٹی چھوٹی اگزامپلز ہیں جو میں دے رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ میں مسخ کر دوں گا، لا مسخناہم، صورتیں ان کی شکلیں ہی بگاڑ دوں اگر میں چاہوں، تو پھر وہ میرا کیا کر لیں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ لا مسخناہم، ہم ان کے چہرے بگاڑ دیتے، جیسے بندر یا خنزیر بنا دیتے تھے، جیسا کہ بنی اسرائیل میں بعض نافرمانوں کے ساتھ ہوا تھا۔ ہم انہیں ذہنی، جسمانی، روحانی طور پر بگاڑ دیتے کہ وہ ہدایت کی طرف واپس ہی نہ آ سکتے۔ اب بنی اسرائیل کون تھے؟ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی قوم تھی، ٹھیک ہے نا؟ شدید نافرمان، شدید اکڑ والی، اور ان کو ہوتا ہر چیز کی نشانی چاہیے، ان کو ہر چیز کی نشانی چاہیے۔ حضرت موسیٰ عبادت کے لیے جاتے تھے کوہ طور پہ، پیچھے سے وہ کسی نہ کسی بچڑے کو بت بنا کے پوجنا شروع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا جو یہودی ہیں یہ انہی کی جو ہے نا لین میں سے ہیں، انہی کی نسل میں سے ہیں، اسرائیل کی نسل میں سے ہی یہودیاں۔ حضرت یعقوب کے بیٹے تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائی تھے، اس میں ایک نام تھا یہودا، اس کی نسل سے یہودی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یہودی جو تھے ان کو ہم بنی اسرائیل کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن تم لوگوں نے صرف عبادت کے لیے مخصوص کر لو، اس دن نہ تم لوگوں نے کوئی کام کاج کرنا ہے اور نہ تم لوگوں نے کوئی روزگار کمانا ہے، صرف عبادت۔ اب اس زمانے میں ان کا کام کیا ہوتا تھا کہ وہ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے سمندر سے۔ اب اللہ کی قدرت تھی کہ مچھلیاں جو تھی وہ ہفتے کے دن زیادہ آتی تھی دریا کے کنارے۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ تم نے یہ ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرنا، تو لیکن ان کے منہ میں پانی آتا تھا کہ باقی دن جو ہوتا ہے اس میں اتنی مچھلیاں ہوتی نہیں ہیں، لیکن وہ تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے آزمائش تھی کہ اب میں دیکھتا ہوں جو میں نے حکم دیا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہیلا نکالا، جیسے آج کل بھی مسلمان نکالتے ہیں۔ انہوں نے ہیلا یہ نکالا، انہوں نے عام دنوں میں کیا کیا کہ دریا کے ساتھ بڑے بڑے گھڑے کھود لیے۔ عام دنوں میں تو اجازت تھی کام کرنے کی، تو انہوں نے گھڑے کھود لیے اور اس میں ڈال دیا جال، ٹھیک ہے؟ فور ایگزامپل سیٹرڈے کو منع تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا، انہوں نے یہ کام سارا فرائیڈے کو کر لی۔ اب سیٹرڈے کو جب مچھلیاں آئیں وہ تو جال میں پھنس گئی، اور گھڑوں میں پانی تھا وہ زندہ بھی رہے، انہوں نے جال کو ہاتھ نہیں لگایا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سنڈے کو جالوں کو کھینچ لیا، یعنی ہیلا کیا، اللہ تعالیٰ کو کیا اسے کہتے ہیں دھوکہ دیا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی کہ وہ پوری قوم جو تھی نا وہ فور دا ٹائم بینگ بندر بن گئی تھی، ان کی شکل بندروں جیسی ہو گئی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ان کے چہرے بگاڑ دیتے، تو ہم جب چاہیں بگاڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کے چہرے بگڑے، ان کو بندر بنایا گیا۔ اور آج کل کیا ہوتا ہے؟ ہم ہیلے نکالتے ہیں، ہم بھی بہانے نکالتے ہیں۔ طلاق ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے اہل سنت کے مطابق، مولوی آیا اہل سنت کے مطابق، غصہ آیا طلاق ہو گئی، اب ہم نے ہیلا نکالنا کہ طلاق نہ ہو، وہ غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ طلاق ہوتی غصے میں ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسرے فرقوں کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ فرقے آپ کو کہتے ہیں اچھا چلو یہ طلاق نہیں ہوئی، اس کو گو ہیڈ جاری رکھو، ایک یہ ہیلا ہم نکالتے ہیں۔ پھر ہم اور کیا ہیلے نکالتے ہیں؟ زکوٰۃ نہیں دینی، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں کہا ہے کہ زکوٰۃ دو، تو زکوٰۃ تو آپ نبی کے زمانے میں تھی،
ان کو ضرورت تھی غزوات کے لیے، ان کو ضرورت تھی اس ٹائم پیسوں کے لیے، آج کیوں ہم دیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ اپنے مالوں میں سے دو تاکہ تمہارا باقی مال پاک ہو جائے، تو ہم لوگ ہیلے بہانے نکالتے ہیں۔ اچھا، پھر زکوٰۃ کے لیے کہا گیا کہ رشتے دار کو دو، تو رشتے دار تو میرے سے لڑائی لڑتا ہے، میں نے اس کو نہیں دینی، میں کسی اور کو دے دوں گی۔ پھر ہیلے بہانے، مطلب سو معنی ہیلے بہانے، اگر نہیں نیت دینے کی تو نہیں دینے کی، اور اگر دینی ہے تو پھر دینی ہے۔ تو یہ ہم ہیلے ہم بھی نکال رہے ہیں، تو کیا ہم لوگوں کی شکلیں ٹھیک ہے، نارمل ہے، نارمل انسانوں کی ہیں، لیکن اندر سے بگڑی ہوئی ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی صورتیں چہرے بگاڑ کر مسخ کر دیتے، وہیں زمین پر جما دیتے، پھر وہ نہ آگے چل سکتے نہ وہ پیچھے لوٹ سکتے۔ یہ کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن میں ایسا کرتا، الا مکاناتہم، حرکت سے معذوری، یعنی کہ وہ، یہ دیکھو لا مثلا مسخ کر دیتے، الا مکاناتہم، کہ وہ حرکت بھی نہ، جہاں کھڑے تھے وہیں رہ جاتے، حرکت سے محروم ہو جاتے۔ فما استا تعو مزین ولا یرجعون، اگر ہم چاہتے تو ان کی صورتوں کو بگاڑ کے مسح کر کے ان کو وہیں سٹاپ کر دیتے، زمین پر جما دیتے، پھر وہ نہ آگے چل سکتے اور نہ وہ یرجعون، پیچھے لوٹ سکتے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھنا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف آنکھوں کا ہی کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ روحانی طور پر بھی لوگ، روحانی طور پر بھی جمود کا شکار ہو جاتے ہیں، نہ وہ خیر کی طرف بڑھتے ہیں نہ برائی سے پیچھے ہٹتے ہیں، بلکہ وہ ایک ہی جگہ جمے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں ہدایت کی طرف بڑھنے کی قوت ہی نہیں ہوتی ہے۔ اب جتنی مرضی آپ کلاسز لے لیں، جتنا مرضی قرآن پڑھ لیں، جتنی مرضی عربی سیکھ لیں، جتنا مرضی آپ یوٹیوب پہ جا کے بیان سن لیں، بٹ اگر آپ نے چینج نہیں ہونا، اپنے وہیں جامد رہنا ہے، وہیں پہ اڑے رہنا ہے، تو پھر ان چیزوں کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اصل چیز تو آپ کے اندر ایسی روحانی طور پہ آپ کے اندر اس کی فیلنگز ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے اندر اتر جائے، کہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہمارا حصہ ہے، آج سے ہماری سوچ میں چینج آئے۔ تو اس پہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ وہاں تو میں ان کو اندھا کر کے ان کے راستے بند کر دوں گا، لیکن روحانی طور پہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ اگر آپ لوگ خیر کی طرف نہیں بڑھ رہے ہو، برائی کو ہی اپنا فیورٹ پاس ٹائم سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہو، تو تم لوگ بھی جامد ہو چکے ہو، جمود آ چکا ہے تم لوگوں کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ مسلسل گناہ کرتا رہے، نافرمانی میں رہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے دلوں کو بھی مہر لگا دیتا ہے، وہ حق کی طرف دیکھتے نہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں، قبول ہی نہیں کرتے۔ جیسے سورۃ بقرہ اور سورۃ جاسیہ کی عادت ہے کہ بعض لوگوں کے دل، آنکھیں اور کان گویا مہر زدہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے پچھلے دنوں حدیث پڑھی تھی کہ اب ہمارے نبی کریم نے فرمایا کہ ایک برائی کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اور وہ برائیاں کرتا رہتا ہے تو اس کا اینڈ میں پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی، ان کی آنکھوں پہ مہر لگ گئی، ان کے کانوں پہ مہر لگ گئی، نہ ان کو دکھائی دیتا ہے، نہ ان کو سنائی دیتا ہے، اور نہ یہ فیل کر پاتے ہیں، نہ ان کی سوچ ہے۔ تو پھر ہم بھی، دنیا میں بھی ہم لوگ جمود میں ہیں۔ اب ذرا ہم صرف اس کے افعال کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اب کیا کہہ رہا ہے کہ یہ آیت بھی شرطیہ ہے کہ اگر ہم چاہیں، اللہ نے شرط رکھ دی، کیا کریں؟ لا مسخانہم علی مکانات، ہم ان کی جگہ پر، ہم ان کو ان کی جگہ پر مسح کر دیں، جہاں کھڑے تھے نا وہیں پہ ان کو رون دیں۔ مطلب مسح کرنا نہیں ہوتا، میں نے آپ کو بتایا کہ کسی چیز کو ختم کر دینا، مسل دینا، تیزاب پھینک کے آپ سمجھ لیں کسی کی چہرہ خراب کر دیا آپ نے، اس کے پاؤں کٹ گئے ہیں، وہ وہیں پہ کھڑا ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم چاہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں اور موجودہ بھی کر سکتے ہیں۔ فما استا تو مزیم اللہ یرجعون، پھر وہ نہ آگے بڑھ سکے نہ پیچھے لوٹ سکے، مزید نتیجہ اس شرط کا جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اب افعال پہ غور کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، نشاء، فعل مضارع، ہم چاہیں، پریزنٹ میں، فیوچر میں، لا ما سخناہم، فعل ماضی، کہیں پہ بھی عطائن نہیں آ رہا، ہم ضمیر ہے، لام کو نکال دیں، ما ساخانا، نا کو بھی نکال دیں، تو ما ساخا، فعل ماضی، ہم نے مسخ کر دیا، پہلے لوگوں کو بھی کیا، جو اب دنیا سے ہمارے جا چکے ہیں نا، ان کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، جو باز نہیں آ رہے تھے۔ پھر ماضی، استعاہو، انہوں نے طاقت پائی، مطلب ان کو اللہ تعالیٰ نے، اتنی طاقت ہی نہیں ان میں رہی کہ وہ پاتے، تو وہ اپنی طاقت بھی، استطاعت جو ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا استطاعت ہے تو حج کرو، تو وہاں سے استعاؤ بن رہا ہے۔ یرجعون فعل مضارع، وہ واپس آ سکتے ہیں۔ اب یہ فعل مضارع اور
کو جو بھی آپ کو ملتا ہے پریزنٹ فیوچر کا فیل، اپلائی آن یور سیلف، اور ایز اے ایگزامپل ماضی کے سیگے میں جائیں. یہ یہ طریقہ ہوتا ہے قرآن پاک کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنے کا. اینڈ دس از دا موسٹ بیوٹیفل آیت آف دس از امیزنگ. اس کو دیکھ کے سوچ کیا انسان کا جو دماغ ہے نا وہ بھی ہل جاتا ہے. یہ اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگزامپل دی ہے اور ہمارے بیچ میں سے دی ہے. ہم گزرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو گزرتے ہوئے، اور ہم خود بھی گزر رہے ہیں، اور ہمارے آئندہ آنے والے بھی گزریں گے. وَمَنُّ أَمْرَهُ، اور ہم جس سے لمبی عمر دیتے ہیں، نُنْكَسَاهُ فی الخلق، ہم اسے تخلیق، قوت اور توانائی میں الٹا پلٹا دیتے ہیں. نن کساہو، اس کو الٹانا پلٹانا، کس میں؟ فی الخلق. افلا یاقلون، تو کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ یاقلون کا ورڈ یہاں پہ جمع آئے نا جہاں پہ بھی، سمجھے اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں عقل سے کام لو. عقل، سوچو. عقل سے ہم صرف ایک کام کرتے ہیں، سوچتے ہیں تو نتیجے نکلتے ہیں. سائنسدان بھی سوچتا ہے تو نتیجہ نکلتا ہے، فلاسفر بھی سوچتا ہے نتیجہ نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جب کہتے ہیں یاقلون، حیران ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ، افلا، تو کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ اتنی بڑی میں اگزامپل دنیا میں تم لوگوں کے ہاتھ میں، تم لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے. وہ کیا ہے؟ اب دیکھتے ہیں اس کو ہم آگے. لیٹس سی دس. ومن نمرہ ننکساہ فی الخلق افلا یعقلون. انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ اوپر دیکھتا ہے، اوپر دیکھتا ہے میں نے بڑا ہونا ہے، مستقبل اس کے سامنے ہے. چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیتا ہے، پہلے وہ کرال کرتا ہے، پھر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ بیڈ پہ چڑھنا سیکھتا ہے، پھر وہ سیڑھیاں چڑھنا سیکھتا ہے، دروازہ کھولنا سیکھتا ہے. گریجولی وہ بڑا ہوتا جاتا ہے. پھر اس کے آگے مستقبل آتا ہے، اس نے کمانا ہے، اس کے اندر انرجی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ سٹیجز پار کر رہا ہے، ایجز، اپنی ایج کی ساری سٹیج پار کر رہا ہے. لیکن کیا کرتا ہے؟ ایک سٹیج پہ آ کے وہ بوڑھا ہوتا ہے، ایجڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جھکتا ہے. بچہ اوپر کی طرف دیکھ رہا تھا، بوڑھا اس کی کمر جھک جاتی ہے، وہ نیچے دیکھتا ہے. بچے نے مستقبل دیکھنا تھا، اپنی آئندہ آنے والی زندگی دیکھنی تھی، تو وہ اوپر دیکھ رہا تھا. ہم نے نیچے جانا ہے، ہمارا گھر نیچے ہے زمین میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھکا دیا، زمین کی طرف نظر دیکھو اپنی. ہڈیاں ہماری کمزور ہو جاتی ہیں، ہم اٹھتے ہوئے بھی زمین پہ دیکھتے ہیں، بیٹھتے ہوئے بھی زمین پہ دیکھتے ہیں. اور جو بچہ ہوتا ہے، جو ینگسٹر ہوتے ہیں، وہ اوپر دیکھ رہے ہیں، ان کو ابھی زمین، ان کی گردن اکڑی ہوئی ہوتی ہے، ان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. بچہ کیا کرتا ہے؟ بچے کی زندگی، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ہم ہانڈی روٹی میں سالن نہیں دیتے، اس کی ایک خاص خوراک ہوتی ہے، وہ اس سے کھانا کھاتا ہے. وہ خاص خوراک سے وہ اتنی ہی ہضم کر پاتا ہے جتنی وہ کھاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ اس کی خوراک بڑھتی ہے. جب ایک انسان بوڑھا ہوتا ہے، جب اس کی ہڈیاں کمزور، تو اس کا ڈائجسٹ سسٹم بھی کمزور ہو جاتا ہے. اس کو کھانا مخصوص چاہیے، وہ ہر طرح کا کھانا نہیں کھا سکتا. بچہ اریٹیٹ جلدی ہو جاتا ہے، وہ جلدی رونے لگ جاتا ہے. اس کو کھانا نہ ملے تو وہ روتا ہے، ماں کو چیخ رو رو کے بلاتا ہے مجھے کھانا چاہیے، اور ماں پھر اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. بوڑھا کیا کرتا ہے؟ بوڑھا بھی جلدی اریٹیٹ ہو جاتا ہے، جلدی غصے میں آ جاتا ہے. اس کو بھی کھانا نہ ملے تو وہ چیخنے چلانے لگتا ہے. اس کو ٹائم پہ اس کی توجہ نہ دے. رفع حاجت میں بچہ ماں کا اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. بوڑھا آج بھی پیمپر پہ چلا جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ان کو بہت کمزور کر دیتے ہیں تو وہ اپنی رفع حاجت بھی نہیں کر سکتے، بیڈ پہ کر دیتے ہیں، اس کے لیے بھی وہ نہیں جا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ وَمَن نُمْرُهُ نَنْقُصُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کہ ہم ان کی عمر کو واپس پلٹا دیتے ہیں. لیکن وہ سوچتے نہیں ہیں اس چیز پہ. ہم کیا کہتے ہیں؟ بچہ ہے، بڑا ہو جائے گا، بوڑھا ہے تب ٹائم گزر گیا، بوڑھا ہی ہونا ہے. بٹ سوچو وائی، ایک انسان کو اللہ تعالیٰ بڑا ہی پیدا کرتا، بڑا ہی رکھتا، بڑا ہی مار دیتا. ایک بچے کو پیدا کرتا، بچے ہی سارے رہتے، بچے ہی مر جاتے. ایک بوڑھے ہی پیدا ہوتے، بوڑھے ہی پیدا ہوتے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر سٹیج دکھا دی. اور پھر قرآن پاک میں ہمیں بتا دیا کہ میں نے تمہیں عمر اس لیے نہیں دی کہ آپ آؤ
اور انجوائے کرو اور چلے جاؤ. نو، اس پہ غور کرو، اس کو سوچو. اور یہ اتنی بڑی اگزامپل ہے جو تم لوگوں کو میں دے رہا ہوں. اب کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ نو امرہ، فعل مضارع موجودہ زمانہ، یہ جو عمر ہے ہماری، یہ وہ ہے. ہم عمر دراز کر دیتے ہیں، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے اور کرتے بھی تھے. تو یہاں پہ آتائن کا نون آ رہا ہے تو متکلم فعل مضارع بن رہا ہے. اب آپ دیکھیں، انہوں نے ہمیں کہا نو نقصہ، فعل مضارع موجودہ زمانہ، پھر سے ہم واپس کمزوری میں لے جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں پاسٹ نہیں آ رہا، ذہن میں رکھیں، سیگے پہ غور کیا کریں. فعل مضارع پریزنٹ میں ہمیں ایگزامپل دے رہے ہیں، یہ پاسٹ کی کوئی ایگزامپل نہیں، جانے والوں کو ایگزامپل نہیں مل رہی. جو ابھی رائٹ ناؤ یہ لوگ ہیں ان کے لیے. اس لیے کہتے ہیں قرآن ہر زمانے کی کتاب ہے. مشرقین کے لیے بھی یہ ایسے ہی خطاب تھا اور ہمارے لیے بھی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فعل مضارع کا یوز کیا، ہم واپس کمزوری میں بھی لے جاتے ہیں. تو ہم پریزنٹ حال میں بچے پیدا ہوتے ہیں، مستقبل میں ہم کمزوری کی طرف چلے جاتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری عمر دراز کر رہے ہیں. یا کہ لونا فعل مضارع موجودہ، اونا جمع مذکر غائب، وہ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ زیادہ تر مذکر سے مخاطب ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ مخاطب دونوں ہیں، مرد بھی عورت بھی. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں فعل مضارع، یہ پوری کی پوری آیت فعل مضارع میں ہے. What does it mean؟ ہمارے لیے ہے، پریزنٹ کے لوگوں کے لیے اور آنے والوں کے لیے. آج ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، ہماری ہڈیاں کمزور ہوتی جا رہی ہیں. آفٹر 40، آفٹر 30 ہم وہ اتنے ینگ نہیں رہتے جتنا 30 سے پہلے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کو بہت گریجولی تخلیق کو پلٹا رہے ہیں. بچے سے پھر بوڑھا بنا رہے ہیں، اور بوڑھے کی عادتیں پھر بچے جیسی کر رہے ہیں، اور بچے کی عادتیں پھر بوڑھے کی جیسی کر رہے ہیں. اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اگزامپل دے رہے ہیں، اسے سمجھ لو. ومن عمر، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو شخص زیادہ عمر پاتا ہے وہ جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور ہو جاتا ہے. لوگ بڑھاپے میں سب کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی نہیں جانتے. سورۃ حج کی آیت ہے. ٹھیک ہے. عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، ڈیمنشیا جیسی دماغی بیماریاں ہو جاتی ہیں، اور یہ جدید سائنس نے پروو کر دیا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ میں پلٹا دیتا ہوں تخلیق. بچپن میں انسان کمزور ہوتا ہے، جوانی میں طاقتور، بڑھاپے میں پھر کمزوری آ جاتی ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ومن عمر، ہم کیا کرتے ہیں؟ جو اس کو زیادہ عمر دیتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ یہ کر دیتے ہیں. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نو نقصہ فی الخلق، ہم اس کی طبعی، ذہنی، روحانی صلاحیتوں کو زوال کی طرف لے جاتے ہیں. یہ انسان کی تخلیق کا ایک قدرتی ظاہر سائیکل ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا. انسان کی جوانی ہم نہیں روک سکتے، طاقت ہم نہیں روک سکتے. تو اگر ہم غور کریں تو ہم کس قدر ہیلپ لیس ہیں، کس قدر ویک ہیں. لیکن اکڑ، تکبر عروج پہ ہے، اور وہ ہر طرح کا ہے. جو یہاں اس لیے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ افلا تقلا یا کہ لون، تو کیا یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ہیں؟ تو اللہ کو حیرانگی بھی ہو رہی ہے، اور وہ ہم سے پوچھ بھی رہے ہیں کہ کیا تم غور نہیں کرتے کہ زندگی کا نظام اللہ کے مطابق چلتا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے، طاقت کے بعد کمزوری آتی ہے؟ کیا تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اور قیامت کے دن تم لوگ زندہ ہو جاؤ گے اور وہ اللہ کر کے تمہیں دکھائے گا؟ کیا یہ تمہیں سبق نہیں دیتی ہے دنیا کہ طاقت بھی ہے، جوانی ہے، لیکن یہ عارضی ہے؟ لوگ میری کھلی نشانیوں کو دیکھ کے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سبق حاصل نہیں کر رہے. تو قرآن بار کو اگر آپ پڑھو گے تو قرآن پاک بار بار آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے. تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا یا کے لونا، افلا یا کے لونا. تاکلون قرآن مجید میں 24 مرتبہ آیا ہے. اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے، فیصلہ صحیح کرنے کی دعوت پہ دو استعمال ہوا ہے. اور مخاطب کون ہے؟ کفار، انکار کرنے والے اور مشرکین. اہل کتاب کفار، مشرکین یہود اور انصاری، مسلمان اور عام مسلمان. اگر اللہ تعالیٰ جہاں پہ بھی یاقلون قرآن پاک میں استعمال کر رہے ہیں، جو کہ 24 ٹائم یہ سیگا یوز ہو رہا ہے، تو کس کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں؟ کفار کو کہہ رہے ہیں، مشرکین کو کہہ رہے ہیں،
یہودیوں کو کہہ رہے ہیں، انصاریوں کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ اہل کتاب ہیں، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی الہامی کتابیں ہیں، مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں اور عام انسانوں کو کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اس چیز سے نکل جائیں کہ اللہ تعالیٰ جب افلا تعقلون کہتے ہیں تو وہ صرف اور صرف قریش کو کہہ رہے ہیں یا تو مشرکین کو، ہم میں بھی کہہ رہے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان محض رسم و رواج پر نہ چلے بلکہ غور و فکر بھی کرے، سچائی کو پہچانے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دے دی۔ وہ اس سے ہدایت تو لے سکتا ہے، اس کو استعمال تو کر سکتا ہے۔ گمراہی کا تو اچھا اور برا تو سب کو پتا ہوتا ہے، وہ سوچ تو سکتا ہے اور پھر اس پہ چلے، لیکن نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ عقل ہے لیکن وہ کسی اور کاموں میں لگانی ہے، اللہ کے راستے پہ تو لگائیں گے تو پھر وقت کا ضیاع ہو جائے گا نا پھر ہم لوگ، ٹھیک ہے نا۔ ہم جاننا چاہتے ہیں صرف ظاہری عقل کے طور پہ، ایک سرفیس انٹیلیجنس جو ہوتی ہے نا، کہ روز کاموں میں جو زندگی کے فیصلے ہیں، ترقی کیسے ہو رہی ہے، اس پہ ہم اپنی عقل لگا دیتے ہیں۔ حقیقی عقل کا ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جگہ جگہ کہا تاکہ لون ظاہری عقل رکھنے والوں حقیقی عقل کی طرف بھی متوجہ کرو۔ دنیا کے معاملات میں تو آپ بڑے عقل مند بنتے ہو، بڑے جرگے لگاتے ہو، بڑے فیصلے کرتے ہو، لیکن آخرت کو پھر تم خود ہی بھولے ہوئے ہوتے ہو۔ صحیح طور پہ اس کو سمجھ لو، انا وجدنا ابانا اعلی امتی و انا علی اسرہم مہتدون۔ سورۃ الزخرف میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے اب کیا جواب ہوتا ہے ہم لوگ؟ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پہ پایا، ہم اسی کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں۔ واری تیری عقل، یعنی جو غلطیاں تیرے باپ دادا نے کی وہ تو بھی کر۔ وہ اگر ان کو سمجھ نہیں تھی، اللہ نے ان کو نہیں یہ توفیق دی تھی، تمہیں تو دی ہے۔ ایک ان پڑھ اور ایک پڑھے لکھے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ان پڑھ کو نہیں پتا ہوتا کچھ بھی، پڑھا لکھے کو پتا ہوتا ہے، اس کے پاس علم آ جاتا ہے۔ ہمارے پیرنٹس یا ہمارے آباء و اجداد، اگر ان کے پاس نالج نہیں تھا، ان کے پاس اتنی اپرچونٹیز نہیں تھی، اتنی ان کے پاس راستے نہیں تھے، جو کچھ ان کے مطابق تھا انہوں نے کیا، ان سے غلطیاں بھی ہوئیں، وہ انسان تھے، تو ہم انہی کا سہارا لیں گے؟ نہیں نہیں، ہمارے باپ دادا تو عزت چاہ رہے تھے، ہم نے تو وہی کرنا ہے، ہم نے تو اپنے ماں باپ کو برسیاں مناتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے تو مزاروں پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے، تو ہم نے جو ہے ان کو جو ہم نے وہی کام کرنے ہیں۔ تو پھر تم سے بڑا کم عقل کوئی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے انسان کو عقل دے کے بھیجی ہے، اور حقیقی عقل ہی وہی ہے جو ہمیں سچائی میں اور ہمیں جھوٹے میں تمیز کرنا سکھائے، اور ہماری دنیا اور آخرت جو ہے نا وہ ہماری سنوار دے۔ اب ہماری یہ جو آیتیں ہیں نا اور اس پارٹ کا جو اختتام ہے وہ سبحان اللہ پہ ہوگا، اور میں آپ کی توجہ مزید مطلوب چاہتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی ورنہ نہیں سمجھ آئے گی۔ ابھی ہم نے آیت نمبر 48 سے شروع کیا تھا، کہ جب ہم وہ کہتے تھے نا کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا جب تم سچے ہو، میں نے آپ لوگوں کو کلاک کی ایک تصویر دکھائی تھی، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پھر انہوں نے بولا ما ينظرون الا صیحۃ واحدۃ تاخذهم وهم یقسمون، وہ صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آ لے گی اور آپس میں وہ جھگڑ رہے ہوں گے۔ پھر ہم نے چیخ سے ریلیٹڈ پڑھا، پھر ہم نے وصیت سے ریلیٹڈ بھی پڑھا تھا، فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی علیہم یرجعون، وہ نصیحت نہیں کر سکیں گے، نہ یرجعون، نہ اپنے گھر والوں کی طرف جا سکیں گے۔ وَنَفِخَ فِی الصُّورِ، کہ پھر کیا ہوگا؟ کہ سور میں پھونک ماری جائے گی، اور کیا ہوگا؟ الجدا سے، قبروں سے نکلیں گے، پرانی پرانی قبروں سے بھی، وہ ربہم ینسلون، اور دوڑیں گے اپنے رب کی طرف، اور پھر کہتے ہوئے جائیں گے قالوا یا ویلنا ما باسانا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن صادق المرسلون، ہائے افسوس، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا دیا، کیا یہ تو وعدہ سچا ہو گیا؟ یہ تو رحمان سچ کہہ رہے تھے، یہ تو رسول بھی سچ کہہ رہے تھے، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا؟ ہم سے تو بڑی بڑی غلطی ہو گئی۔ تو وہ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، تو وہ تو صرف ایک زور کی آواز ہوگی، اب تم لوگ پہلی آواز میں رب کی طرف دوڑو گے اور پھر حاضر ہو جاؤ۔ پھر وہ دن آ گیا، فَالْيَوْمَ لَا تَظْلِمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس دن اب کوئی بندہ کسی دوسرے پہ کوئی ظلم ہی نہیں کر سکے گا، جتنے مرضی پیغمبر، آپ ان کو ٹارچر نہیں کر پاؤ گے، کوئی بھی پیغمبر کو، کسی انسان کو ٹارچر نہیں کر پاؤ گے، کسی کی انسلٹ نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ اب وہ قیامت کا دن ہے، اب فیصلے ہوں گے وہاں پہ، اور ہوئے۔ جنت والے جنت میں، جہنم میں چلیں گے۔ اب جنت والے کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان حساب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جنتی مزے لے رہے تھے، دل بہلا رہے تھے جب وہ جنت میں گئے، اپنی بیویوں کے ساتھ تختوں میں بیٹھے ہوئے تھے،
मजे मजे के फाकिहातुन खा रहे थे, मेवे खा रहे थे, और जो वो यदाउन जिसकी भी वो चाहते थे, मांगते थे, वो उनको मिल रहा था। और उनको अल्लाह ताला खुद आके सलाम कौलन में रब्बे रहीम। ये हमने 48 से 58 तक पढ़ा। फिर हमने एक और भी पढ़ा, जो अभी हम इस टॉपिक को लेकर चल रहे थे, कि जब जन्नतियों को तो हमें पता चल गया, अब जहन्नमियों का भी अल्लाह ने बताया कि मुमताज़ वाल यौमा अल मुजरिमूना, हो जाओ अकेले, चलो अब तुम मुजरिम अलहदा हो जाओ, और जो पास हो गए हैं वो अलहदा हो जाओ, फेल होने वाले अलहदा हो जाओ। और तुम्हें मैंने बताया नहीं था, अलम आहदा अलैकुम या बनी आदम ला ताबुदूना शैतान इन्नहु लाकुम अदुव्वुम मुबीन। ए आदम की औलाद, मैंने तुम्हें बता दिया था कि शैतान की इबादत ना करना, वो तुम्हारा सरे ही दुश्मन है। और मैंने आपको बताया था कि शैतान की इबादत क्या होती है। इन अबदुनी, मेरी इबादत को हाजिर सिरत मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता। और अल्लाह ताला ने कहा था कि तुम शैतान की इबादत ना करना, वो तुम्हें भटकाएगा, वो दुश्मन है। तुम मेरी इबादत करो, और यही एक सीधा रास्ता था जो मैंने तुम्हें बताया है। लक़द अज़ल्ला मिनकुम जबलन कसीरन अफलम ताकुन ताकिलूना। और इसने तुम लोगों को, बहुत सारे लोग जो गुजर गए थे, उनके सामने तुम लोगों के एग्जाम्पल्स हैं, जिनको शैतान ने गुमराह किया था। वो अच्छे लोग थे, लेकिन शैतान की बातों में आए, लेकिन तुमने अकल से काम नहीं लिया। ताके लूना हाजिर जहमल जहन्नमी अल्लाह ते कौन तुम तादुम, यही दोजख है जिसका तुमसे वादा किया गया। आज हमने पढ़ा असल वाली जोमा बेमा कुन तुम तकफरून, जाओ दाखिल हो जाओ इसमें जो तुम्हें जन्नत जहन्नम मिली। अब उस दिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि अब जो जो दिन है ना, उस दिन भी, और मौजूदा भी, और आने वालों के लिए हम क्या करेंगे, मोहर लगा देंगे इनके इनके मुंहों पे। तकल्लमुना ऐदियम, इनके हाथ इनके खिलाफ गवाही देंगे। तशहादु अर्जुलुहुम, इनके पांव इनके खिलाफ गवाही देंगे। कि किस चीज की, जो इमाल ये करते रहे, जो इन्होंने कमाया दुनिया में, जो इन्होंने किया ना, उसकी सारी गवाही इनका जिस्म दे। और वो कह रहे हैं अगर हम चाहें, अल्लाह चाह रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं अगर इसके अलावा और क्या, और ये कि अगर मैं चाहूं तो इनकी आंखें भी जो है ना, वो भी मैं अंधी कर दूं, और इनको कोई रास्ता भी ना दिखाई देगा, भटकते फिरेंगे ये एक जगह से दूसरी जगह। और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि आंखें छोड़ो, हाथ छोड़ो, मुंह छोड़ो, इनका पूरा चेहरा हम मसक कर देंगे। इतने लोग इनको देखेंगे ना जहन्नुम में भी एक दूसरे को, तो इन लोगों को घिन आएगी एक दूसरों से, और ये फिर वापस नहीं लौट सकेंगे। और इन सारी चीजों को समझने के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, इसकी तो बहुत बड़ी एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दी है। तुम्हारी अपनी जिंदगी, बच्चा पैदा करके मैंने बुढ़ापे तक लेके गया हूँ, और फिर बुढ़ापे से फिर बच्चे की तरफ लेके जा रहा हूँ। लेकिन तुम लोगों ने अकल ही नहीं करनी, समझना ही नहीं है। तो ये वाली आयतों को अब हम देखते हैं कि ये रिलेट कैसे करते हैं। जब मैंने आपको शुरू में बताया वयकुलून माता हज़ाल वादु इन कुंतुम सादिकीन, और कहते हैं ये वादा कब पूरा होगा। अब आखिरी हमने आयत पढ़ी, वमन नुमरुहु ननकुसुहु फील खल्क़ि अफ़ला याकिलून। और हम जिसको ज्यादा उम्र देते हैं बनावट में, उसको उल्टा घटा देते हैं। यानी वो वादा जो है, अल्लाह ताला ने कहा ये लो पूरा कर दिया मैंने। ये वादा ये है कि तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल रख दी, कि तुम बच्चे से बूढ़े हो गए हो, और फिर तुम बच्चे की तरफ जा रहे हो, और तुम बूढ़े होके नीचे देख रहे हो, उस तखाने की तरफ जा रहे हो जिस दिन तुमने दुनिया से चले जाना और तुम्हारी क्यामत आनी है। ये लो, ये तो मैंने वादा पूरा कर दिया। किस आयत में? 48 की आयत का जवाब अल्लाह ताला 68 में दे रहे हैं, कि अगर तुम सच्चे हो ना, अल्लाह ताला ने, उन्होंने कहा था, चैलेंज किया था हमारे नबी को कि अगर आप सच्चे हैं तो वादा पूरा करो। तो अल्लाह ताला ने कहा ये लो, अकल से उस वक्त काम नहीं ले रहे ये, हमें चैलेंज कर रहे हैं, अब अकल से काम लो, और ये देख लो, बूढ़े हो गए हो, जमीन की तरफ देख रहे हो, और जाने वाले हो तुम्हारा वादा अनकरीब पूरा होने वाला है, जो हमने तुमसे किया है, जो हमारे रसूल ने किया। तो यहाँ पे जो हमारे रसूल है वो सादिकीन को, उनको कह रहे हैं अगर तुम सच्चे हो। और याकिलून फिर अगेन मुजक्कर गायब, सोचते सोचो, अकल से काम तुम लो। अब क्या हुआ, आयत नंबर 49 में आते हैं, मा यंजुरूना इल्ला सय्यातन वाहिदातन ताखुजुहुम वहुम यक़सिमूना। वो सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर रहे हैं जो इन्हें आ लेगी, और आपस में झगड़ रहे थे वो, तू ऐसा, तूने ये किया, तूने वो किया, ये नबी ऐसे क्यों कर रहे हैं, अल्लाह मियां ऐसे क्यों कर रहे हैं, झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स पे आर्ग्यूमेंट्स, रीजनिंग पे रीजनिंग मांग रहे हैं, खर्चा सदका खैरात करने में रीजन मांग रहे हैं, अच्छे काम करने पे कह रहे हैं हमें जितना मिलना है हमें उतना ही मिलना है। उस पे हम लोग आपस में झगड़ रहे हैं एक दूसरे से,
سبقت لے جانے کی کوشش میں لگے ہوئے. اللہ تعالیٰ جواب کیا دے گا؟ ولا نہ ولو نشاء لمسخناہم علی مکاناتہم فما استطاعوا مزیم ولا یرجعون. اگر ہم چاہیں ان کی صورتوں کو بگاڑ دیں گے، نہ وہ آگے چل سکیں گے نہ واپس لوٹ سکیں گے. یرجعون، لڑ رہے تھے نا جو آپس میں جو خصم ہوں، وہ واپس نہیں لوٹ سکیں گے. لا یرجعون، لڑتے رہو. جب تم اسی طرح دنیا سے جاؤ گے نا، جب ایک چیخ آئے گی، لڑتے جھگڑتے مقابلہ کرتے، دولت کے پیچھے بھاگتے، محلوں کے پیچھے بھاگتے، نافرمانیاں کرتے ہوئے، تو یہ جھگڑے کر رہے ہو نا ہم دنیا میں، یہ اس کو جھگڑا کہتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہم تم وہاں آؤ میرے پاس، جس چہرے سے تم پیار کرتے تھے، جو چہرہ تمہیں بڑا عزیز تھا، ٹھیک ہے نا، ہم اسی کو مسخ کریں جس پہ تمہیں اکڑ تھی. نہ تم آگے چل سکو گے اور نہ پیچھے لوٹ سکو گے. تو 49 آیت کا جواب آپ کو 67 آیت میں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اب 50 میں وہ اللہ تعالیٰ فلا یستطیعون توصیاتم ولا الیہم یرجعون، پھر نہ تو وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھروں کی طرف جا سکیں گے. اب اس کا جواب سن لیں ذرا. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ عَيْنِهِمْ فَأَسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يَبْصِرُونَ. اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا ڈالیں، پس وہ راستے کی طرف دوڑیں، پھر وہ کیوں کر دیکھ سکیں گے؟ وصیت کیسے کی جاتی ہے؟ دیکھ کے کی جاتی ہے. ملا کیسے جاتا ہے؟ دیکھ کے ملا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اپنے پیاروں کو پیار سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے پیاروں کو نظروں سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کون خوش ہے کون نہیں خوش ہے. ان کی خوشی کے لیے غلط کام کر کے گھروں میں لا رہے ہوتے ہیں، اور گھروں میں بیٹھی ہوئی جھوٹ بول کے غیبت کر کے اپنے گھر والوں کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو خوش کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دی، میں تمہاری آنکھیں ہی مٹا ڈالیں. پھر وہ کہاں سے لوگے یہ راستے؟ تمہیں تو کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جہاں پہ وصیت کی سینس میں اور گھر والوں کی سینس آنکھوں سے یوز ہوتی، اس کا جواب آپ کو 66 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر لنکڈ ہے. یہ بے تکی آیتیں نہیں ہیں، بے تکا ایک مطلب نہیں ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب 51 سے ہم نے 54 تک آیتیں پڑھی، جس کا جواب آپ کو آگے ملے گا. اب آپ ذرا پہلے آیتیں پڑھ لیں کہ وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُنْسِلُونَ، کہ وہ اپنے قبروں سے نکل کر بھاگیں گے اپنے رب کی طرف. اور کیا کہیں گے؟ کہیں گے ہائے افسوس، کس نے ہماری خواک بات سے ہمیں ہٹا دیا. یہی صادق المرسلون، یہی وہ رحمان تھا جس نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے بھی سچ کہا تھا. وَإِنْ كَانَتِ اللَّهُ صَحِيَّةً وَإِذْ، یہ تو وہی ایک زوردار آواز ہے. اور وہ اللہ نے کہا کہ یہ سب ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گے، اور پھر اس دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ وہی دیں گے جو بدلہ. یہ نہیں کہ یہ 51 سے 54 تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، آواز آئی، بہت زور کی آئی، قبروں سے نکلے بھاگے اللہ کی طرف، ٹھیک ہے، اور ان کو پتا چل گیا کہ ہم غلط تھے، ہمارا اللہ کا وعدہ جو ہم سے کر رہے تھے وہ صحیح تھا، رسول جو کہہ رہے تھے وہ صحیح تھا. ہائے ہم سے کیا ہو گیا، ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ ہمیں ٹائم دے دو، ایک دفعہ بس ٹائم دے دو. بٹ نہیں ہوگا. پھر اگین سور پھونکا جائے گا، بڑی آواز آئے گی، ہم سب اللہ کے سامنے اب کھڑے ہیں، اپنے ہاتھوں میں مال کی کتاب لے کے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس دن اللہ تعالیٰ ہم بے بس ہو جائیں گے، نہ توبہ کا ٹائم ہے، نہ ہمیں واپس جانے کا ٹائم ہے، نہ ہم کسی کے اوپر ظلم کر سکیں گے. اب ہم اللہ کے آگے بے بس کھڑے، اللہ نے ہمارا فیصلہ کرنا ہے، ہو گیا. اب اس کا فیصلہ کیسے ہو گیا؟ اب اللہ تعالیٰ ہمارے 58 آیت میں کہہ رہے ہیں تم لوگ جنت میں آ گئے ہو نا، یہ لو سلام قولا من رب العالمین. اللہ ہمیں سلام دے رہے ہیں. پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ مجرموں کو کہہ رہے ہیں چلو علیحدہ ہو جاؤ. یعنی کہ جو 51 54 آیات میں ہمیں پورا ایک پیراگراف بتایا گیا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والوں کو بول دیا، سلام ہے آپ کو، السلام علیکم. جب ہم کسی کے گھر داخل ہوتے ہیں وہ ہمیں سلام کر کے بائے ہائے کرتا ہے، اور پھر بلا اللہ نے اپنے گھر میں بلایا، ہمیں جنت میں بلایا، سلام کر رہے ہیں. اور مجرموں سے کہہ رہے ہیں چلو علیحدہ ہو جاؤ، چلو جہنم کی طرف رخ کرو اپنا، ٹھیک ہے. تو اب یہ دو آیتیں جو ہے نا یہ درمیان میں بچتی ہیں، ان کا لنک ذرا آپ غور کریں. سینٹر کی پوری 48 سے لے کے 68 تک ان کا جو سینٹر ہے وہ یہ ہے، ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون ہم ازواجہم فی ظلال علی ارائک متکئون. بیوٹیفل، isn't it؟ سبحان اللہ. ہمارا مقصد جنت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بھیجی دی اس لیے ہمیں واپس جانا ہے. ہماری زندگی کا مقصد جنت ہے، ہم اس کے وارث ہیں.
اور ہمیں اچھی والی جنت چاہیے. اور اللہ تعالیٰ اس پورے پیراگراف میں جو آپ کو خلاصہ بتایا گیا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، جو ماضی میں تھے ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، ان کو کیسے آوازیں آ چکی ہیں، آپ کی آواز انتظار کرے، آیتیں دیکھ لو، پہچان لو، اور ان سب کے بدلے میں آپ کو یہ جنت ملے گی. اور یہ دو آیتیں نہ پیچھے کہیں اس کا جواب ہے نہ آگے کہیں جواب ہے، یہ خود اپنا جواب ہے. آیت نمبر 55 56. اور یہ جنتیوں کے مزے ہیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے. اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سارا سورہ یاسین ہم نے اسی لیے پڑھی ہے کہ ہمیں ان کے مین تھیم پتہ چلے. یہ میں نے آپ کو آن شارٹ اور بتایا ہے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. تو یہ جس دن زیادہ عمر دی جائے یہی ان کے لیے دلیل کافی ہونی چاہیے. اچانک وہ موت، واپسی ناممکن. تو یہ کیا ہو گیا؟ اچانک مسخ کر دیں گے، واپسی ناممکن، کہ وہاں ان کو چہرے ان کے اچانک مسخ ہو جائیں گے. اللہ کو زیادہ غصہ آیا. تو جہاں پہ اچانک موت بھی تو اچانک ہی آئی نا، وصیت کا ٹائم ہی نہیں ملا. ہماری مصیبت اب ہمیں پتہ چل گیا یار یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، ہمارے تو اللہ اور رسول سچے ہو گئے، ہم تو جھوٹے نکلے. اور پھر منہ پہ مہر اور ہاتھ پہ بولنا بند ہو چکا ہوگا، اب ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. جب کہا گیا تھا تب ہم نے کچھ کیا نہیں، اس ٹائم ہم کچھ بول ہی نہیں پائیں گے. کیوں؟ ہمارے منہ پہ مہر لگ جائے گی اور ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے خلاف گواہی دینے لگ جائیں گے، اور ایک دھماکہ ہوگا، سب ایک جگہ اللہ کے پاس جمع ہوں گے، ہماری حرکتوں کی سزائیں ہمیں ملیں گی، اور وہاں اللہ تعالیٰ اعلان کر دیں گے مجرموں جاؤ جہنم میں، اور جنت کے لوگوں مزے کرو. یہ سینٹر پوائنٹ ہے اس پورے پیراگراف کا. یعنی آپ لوگوں کو موٹیویٹ کس لیے کیا گیا؟ جنت میں جانے کے لیے. اور آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ کفار یہ وعدہ پورا کرنے کی اچانک موت ہو سکتی ہے، ہمیں ریئلائز ہو سکتا ہے، ایک دھماکہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہمارے سامنے آ جائیں گے، منہ پہ مہریں لگ جائیں گی، اچانک ہماری واپسی ناممکن ہو جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری عمر کو ہی ہماری اگزامپل بنا کے ہمیں دینے کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکال رہے ہیں؟ جنت. اور وہی ہمارا مقصد ہے. قرآن پاک کی ہر آیت کو اٹھائیں، وارننگ ہے، سزائیں ہیں، احکامات ہیں، الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ جنت. ابھی تو ہم نے صرف ایک آیت سورت پڑھی ہے جس کا مین تھیم جنت ہے. اس میں مقصد بتایا گیا ہے انسان کا، کہ انسان تو دنیا میں بے مقصد نہیں آیا، تمہارا مقصد جنت ہے، اس کو حصول کرو، یہ کچھ ہو سکتا ہے، یہ کچھ ہوتا رہے گا تمہارے ساتھ. بٹ ہم افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ نہ نہ، ہماری عقل جو ہے وہ صرف ظاہری تو چیزوں کو سوچے گی، باطنی چیزوں کو سوچنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آمین ثم آمین یا رب العالمین.